بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ رجب کے اندر خداوند متعال نے ایک عظیم توفیق عطا فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ ایک کتاب کا ترجمہ کرنے کا موقع عطا فرمایا اردو زبان میں، اور وہ کتاب انبیاء علیہم السلام کی تربیتی سیریز کی پہلی جلد ہے، یعنی انبیاء کا وے آف لائف سٹائل، جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، اس حوالے سے پہلی جلد جس کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ کتاب الحمدللہ ہم نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور 27 رجب یعنی بعثت کے دن اس کی پبلیکیشن کمپلیٹ ہوئی، اور یہ کتاب اس کی پرنٹ ہو گئی۔ اب اس کتاب کے بارے میں 10 منٹس کے اندر کچھ خلاصہ پیش کروں گا تاکہ ایک گائیڈ لائن سب کو مل سکے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات اس کتاب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کا ٹاپک کیا ہے۔ خوب حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کی ایک منفرد اینڈ یونیک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا ٹاپک انسان شناسی ہے۔ انسان شناسی کو انگلش میں ہم کہیں گے ریکگنیشن آف دا سیلف، یعنی اپنے آپ کی پہچان، میں اپنے آپ کو پہچانوں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المؤمنین، خدا اس انسان پر رحم کرے جس کو 3 سوالات کے جواب مل جائیں۔ اگر اس کو یہ آنسرز اور جوابات مل جائیں تو یہ کامیاب ہے۔ وہ کیا کہ من این و فی این و الی این، اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پر ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان 3 سوالات کے جوابات کا نام ہے، خصوصاً یہ کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یعنی میری اسپریچول ہسٹری کیا ہے، میری حقیقی تاریخ کیا ہے، انسان کی روحانی تاریخ کیا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں کہ توحید کا راستہ، توحید کی شناخت کا راستہ انسان سے گزرتا ہے، یعنی انسان اپنے وجود سے وجود کے ذریعے خدا کے وجود تک پہنچتا ہے، یعنی خدا کے وجود کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ہم جو ضعیف انسان ہیں، ہم خدا کو خدا کے ذریعے نہیں پہچان سکتے، توحید کو توحید کے ذریعے نہیں پہچان سکتے، بلکہ توحید کی شناخت انسان کی شناخت سے گزرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اب انسان شناسی کا ٹاپک سب سے بنیادی ترین ٹاپک کہلاتا ہے دین کے اندر۔ اگر کوئی کہے کہ دین کا الف کیا ہے، تو دین کا الف توحید ہے، لیکن کس راستے سے؟ انسان کی پہچان کے راستے سے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری اہم بات اس کتاب کے بارے میں، اب اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر ٹاپ پہ کیا لکھا ہوا ہے، انسان شناسی قرآنی۔ قرآن کس انسان کو متعارف کرواتا ہے، انٹروڈیوس کراتا ہے، وہ اس بارے میں۔ اب 2، اس کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر تفسیر المیزان کے نکات کو بخوبی یہاں پر ہم نے اشراب کیا ہے۔ کیا مطلب اشراب کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، تفسیر المیزان جو کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ طباطبائی کون ہے؟ علامہ طباطبائی فیلسوف، عارف، فقیہ، تینوں خصوصیات علامہ کے اندر موجود ہیں، اور لہٰذا انہوں نے جب تفسیر المیزان لکھی تو انہوں نے وہ تمام فلسفی اور عرفانی قواعد کو امپلیمنٹ کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، ان معرفتی قواعد کو۔ لہٰذا اس کتاب کے اندر تفسیر المیزان کے نکات فراوان ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں فلسفی اور عرفانی، یہاں پر آپ کے ذہن میں وہ کیلکولیشنز اور استدلال نہ آئے، نو، فلسفی اور عرفانی کا نتیجہ تربیت ہوتا ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر خصوصیت یہ کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے وہ اہم تربیتی نکات جو فلسفی اور عرفانی قواعد سے ہمارے لیے بے عنوان نتیجہ نکلتے ہیں، نتیجے کے طور پر وہ تربیتی قواعد کیا ہیں، پریکٹیکلی میں کیا کروں،
یہ جو سوال ہے نا کہ میں پریکٹیکلی کیا کروں اپنی لائف کے اندر، انبیاء کو کیسے میں اپنی لائف کے اندر ایز اے رول ماڈل، ایز اے اسوہ اپناؤں، وہ علامہ طباطبائی نے المیزان میں ہمیں بتایا. اور اس کتاب میں بخوبی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ان کے جو مختلف قصے ہیں، مثلا وہ جنت میں جاتے ہیں، اس پھل کو کھاتے ہیں، وہاں پر شیطان کا کیا رول بنتا ہے، کیسے شیطان نے وسوسہ کیا. جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا، کیا وہ ہمیں وسوسہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لیکن کس انداز میں؟ وہاں پر کیا قواعد ہیں، کیا پرنسپلز ہیں شیطان کے وسوسے کے؟ دوسری بات، ہم شیطان کے وسوسے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اسٹریٹجی اپنائی بعد میں؟ تو یہ سارے نکات تربیتی اعتبار سے، اسٹریٹجیکل اعتبار سے اس کتاب میں ذکر ہوئے. ایک اور اہم شخصیت جن کے بیانات ہم نے اس کتاب کے اندر امپلیمنٹ کیے ہیں، درج کیے، وہ آیت اللہ بہجت ہے. آیت اللہ بہجت عارف اور فقیہ کے طور پر جانے جاتے ہیں. لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف بہانوں سے اور سب ٹاپکس کے اندر آیت اللہ بہجت کے نکات کو، اہم تربیتی نکات کو موضوعاتی اعتبار سے اس کتاب کے اندر ہم لے کر آئیں، اور الحمدللہ اس کام میں مؤلف اور آتھر بخوبی کامیاب ہوئے. ایک اور اہم خصوصیت اس کتاب کی خود اس مؤلف کی ہے، یعنی خود استاد محمد رضا عابدینی حفظہ اللہ کی ہے. محمد رضا عابدینی حفظہ اللہ در حقیقت انہوں نے 18 سال آیت اللہ بہجت کی شاگردی اختیار کی، اور انہوں نے مختلف دیگر اساتید جو کہ علامہ طباطبائی کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، ان کی بھی شاگردی اختیار کی ہے. لہٰذا استاد محمد رضا عابدینی حفظہ اللہ اس وقت حوزہ علمیہ قم کے اندر مشغول ہیں تفسیر المیزان کو پڑھانے میں، اصول کافی کو پڑھاتے ہیں، اور فلسفہ پڑھاتے ہیں، اور مختلف دیگر دروس، اور انہوں نے کتابیں فراوان لکھی ہیں. ایک اہم ترین کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اور اب تک تقریباً 9-10 جلدیں آ چکی ہیں، وہ خود انبیاء کی تربیتی سیرت ہے. اور خدا نے اس حقیر کو، اس ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس سیریز کی پہلی جلد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تربیتی سیرت کو آپ کی خدمت میں ترجمہ کرنے کا موقع ملا اور پیش کر سکے آپ کی خدمت میں. یہ کتاب تقریباً 285 پیجز پر مشتمل ہے. اور ایک اہم خصوصیت میں آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب کو یعنی ہائی سٹینڈرڈ کوالٹی میں پرنٹ کیا گیا ہے، چھاپا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں، ایک تو یہ تقریباً ہارڈ کور ہے، پلس اس کے اندر یہ مؤلف کی ایک مختصر سی بائیوگرافی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر کلرڈ فونٹس کو، اب مجھے نہیں پتا اس لائٹنگ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم نے اس کتاب کے اندر کلرڈ فونٹس کو استعمال کیا ہے. پیپر بھی ہائی کوالٹی کا ہے، قرآنی آیات کا الگ کلر ہے اس کے اندر، خود متن کتاب کا الگ کلر ہے. اور اسی طرح جہاں پر کچھ ٹاپکس اگر مشکل نظر آتے ہیں، کچھ عبارتیں سمجھنے میں فہم کے لحاظ سے اگر مشکل نظر آتی ہیں کسی ریڈر کو، پڑھنے والے کو، تو ہم نے اس کی توضیح اس کے حاشیے کے اندر، فٹ نوٹ کے اندر ہم نے دی ہے. البتہ ایک بات میں کہتا چلوں، یہ میرا آخری نقطہ ہے، وہ یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اناؤنسمنٹ ہے. وہ اناؤنسمنٹ کیا ہے؟ انشاءاللہ 29 شعبان سے ہم اس کتاب کو ایک آن لائن کورس کے طور پر پڑھائیں گے. تقریباً 18 to 20 سیشنز ہوں گے. 29 شعبان سے لے کر 17 یا 18 میکسیمم ماہ رمضان کی ڈیٹ تک اس کتاب کو ہم بعنوان آن لائن کورس اس کو پڑھایا جائے گا، تاکہ جو اہم اور تھوڑے بہت ممکن ہے مشکل مطالب ہوں اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور مزید ایلیبوریشن کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ اس کتاب کے مطالب کو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو ایک بہت ہی بہترین اپورچونٹی ہے، فرصت تمام افراد کے لیے، خواتین، پیر، مرد، جوان، تمام کے لیے. وہ یہ کہ آپ دیکھیں اس وقت ہم شعبان میں داخل ہو رہے ہیں، اور رجب، شعبان اور رمضان وہ 3 مہینے ہیں کہ جس کے اندر انسان کی روح آمادہ ہوتی ہے قرآنی مطالب کو ہضم کرنے کے لیے، ایبزارب کرنے کے لیے. دوسری طرف سے خداوند سبحان کی طرف سے
اہم ترین توفیقات اور فیوزات ان 3 مہینوں میں خصوصاً انسانوں کے شامل حال ہوتے ہیں، لہٰذا اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور قرآنی انسان شناسی کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہوگا۔ حضرت آدم سے ہم نے شروع کیا ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹ تعلق، مستقیم ریلیشن اس کا مہدویت سے بنتا ہے، امام مہدی علیہ السلام سے بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم انسان کا سٹرکچر دیکھیں گے، حجت خدا کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے، خدا نے حجت خدا کو کیسے بنایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حجت خدا انبیاء علیہ السلام ہے، اہل البیت علیہ السلام ہے، اور اہل البیت میں امام زمانہ علیہ السلام حجت خدا ہے۔ لہٰذا ہم حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو حضرات اس کتاب کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب کے اس کمنٹ باکس میں آپ حتماً واٹس ایپ کا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر جو کانٹیکٹس ہیں آپ وہاں سے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم نے 20% کا ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے 5 شعبان معظم تک۔ جو افراد اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں وہ حتماً آرڈر کریں، اور اس معنوی موسم سے جس کا نام رجب، شعبان اور رمضان ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔